बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में एक बड़ा मार्का सर कर लिया। भारत को सिफारती शिकस्त हुई है। दुनिया को आगाह करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को भारत की नीयत पर शक है। सिफारती शिकस्त के बाद भारत मिस एडवेंचर कर सकता है। भारत के इरादों से वाकिफ हैं। कौम और इदारे भारतीय अज़ाइम से निमटने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा कि अगर आलमी ताकतों में इत्तेफाक राय ना होता तो सलामती काउंसिल का इजलास ही नहीं होता। हमें मालूम है कि भारत ने इजलास को रोकने के लिए किस किस आलमी ताकत से क्या क्या कहा। आलमी ताकतों ने भारतीय नुक्ता नज़र को मुस्तरद किया और पाकिस्तान के 13 अगस्त के ख़त को अहमियत दी। मजीद कहा कि जब दिमाग में खराबी हो तो वो किया जाता है जो 5 अगस्त को भारत ने किया, और जब दिमाग सठिया जाए तो वो कहा जाता है जो राजनाथ सिंह ने कहा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत पुलवामा जैसा कोई झूठा ड्रामा रचाकर कंट्रोल लाइन की तरफ कोई कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अगर भारत ने कोई मुहिमजोई या जारियत की तो कौम की हिमायत से उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। कौम को एतमाद होना चाहिए। पाक फौज ने अब तक भारत को देखकर ही तैयारी की है। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बयान वाज़ेह है, जब वो मरहला आया तो आखिरी हद तक जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने मसनूई तरीके से मकबूजा कश्मीर को दबाया हुआ है। पाबंदियां हटते ही वहां तशद्दुद बढ़ेगा। दरअंदाजी के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि जब मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली आलमी इशू बन रहा हो तो दरअंदाजी को कश्मीर कॉज से गद्दारी समझते हैं। DGISPR ने कहा कि राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, अच्छे मुल्क स्ट्रेटेजिक सलाहियत पर इस तरह बात नहीं करते। मसला कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। दुनिया को देखना चाहिए कि सूरत हाल कहां तक जा सकती है। भारत ने कोई सरहदी खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान उसे सरप्राइज देगा। ये बात मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में DGISPR ने कही। उनका कहना था कि भारत आज़ाद कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब न देखे। कौम को यकीन दिलाते हैं कि पाक फौज आपको मायूस नहीं करेगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर से भारतीय पाबंदियां उठते ही कश्मीरियों का रद्द अमल सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत यही चाहता है कि कश्मीर में हालात ख़राब हो और वो बॉर्डर पर आ जाए। भारत 9/11 के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर को दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत यही चाह रहा है कि मौजूदा हालात में कुछ हो और तवज्जो कश्मीर से हट जाए। DGISPR ने कहा कि भारत ने सरहदी खिलाफ वर्जी की तो सरप्राइज देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास का खैर मकदम किया है। उनका कहना था कि 50 बरसों में ये पहला मौका है कि दुनिया के आला तरीन सिफारती फोरम ने मसला कश्मीर पर बहस की है। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की 11 करारदादें कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का ये इजलास इन्हीं करारदादों की तौसीक़ है। कश्मीरियों की मुश्किलात और कश्मीर के तनाज़े का हल आलमी इदारे की जिम्मेदारी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। एक हिंदू खानदान को भारतीय शहरियत देने का ड्रामा रचाकर जम्मू की तहसील सांबा में बसा दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने जम्मू की तहसील सांबा में बसाए गए खानदान की वीडियो जारी कर दी। भारतीय हुकाम ने दावा किया है कि ये हिंदू खानदान 1947 में सरहद पार से जम्मू आया था। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तक़िल मंदूब ने एक बयान में कहा है कि रूस भारत और पाकिस्तान दोनों का दोस्त और शराकतदार है। हमारा कोई पोशीदा मफाद नहीं, इसलिए हम दोनों पड़ोसियों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। रूस चाहता है कि कश्मीर से मुताल्लिक़ तनाज़ा दो तरफ़ा सियासी और सिफारती सतह पर बातचीत के जरिए ही हल किया जाए। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए 1972 का शिमला मुआहदा, 1999 का ऐलान लाहौर, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और दो तरफ़ा मुआहदों को सामने रखना होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय ब्लैकआउट का मुसलसल 14वां रोज है। खबर एजेंसी के मुताबिक मकबूजा वादी में कारोबारी जिंदगी बंद है, सड़कें सुनसान दिखाई देती हैं।
بھارتی فوج تعینات ہے۔ کشمیری خاتون کا کہنا ہے کہ گھر میں بیمار ہیں، ڈاکٹر دستیاب نہیں، پریشانی کا سامنا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ دوائیں نہیں مل رہی ہیں، گیس سلنڈر نہیں مل رہے، جو گھر میں بیمار ہیں ان کو ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی کے سربراہ حکومت پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کی بات کرتے تھے، کسی کا ویژن صرف یہی تھا کہ لاہور کو پیرس بنانا ہے۔ اسلام آباد میں صحت سہولت سے متعلق تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ریاست مدینہ کے اصولوں اور شریعت پر عمل درآمد کے لیے بنا تھا۔ اور ہمارا یہاں کئی سربراہ جی میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا۔ ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے تو پاکستانی بنا تھا، یا کوئی کہتا ہے میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، یہ ان کی ویژن ہے۔ ہم بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو وہ ریاست جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوں، رحم ہو، انسانیت ہو، اور پھر اس میں انصاف ہو، عدل اور انصاف ہو۔ اور وہ پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جب آپ ان کے سنت پہ چلیں گے، شریعہ پہ چلیں گے، وہ خود ہی اللہ اس قوم کو اٹھا دیتا ہے۔ ہمارا جو آج ویژن ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کے یا وہ طبقہ جس کو اللہ نے زیادہ امتحان میں ڈال دیا ہے ہمارے سے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اب ان کی مدد کریں۔ تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا کہ ہر کیبنٹ کی میٹنگ سے پہلے ہماری ہر منسٹری بتائے گی کہ وہ کیا ایک ایسا کام کرے گی جس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی۔ اور اب بات کریں گے لاہور میں دوپہر کو مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 48 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش سے لیسکو کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، جس سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج رات اور کل دن کو مزید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ احمد فراز رپورٹ کریں گے۔ لاہور میں موسلا دھار بارش سے کئی دنوں سے جاری حبس کا زور ٹوٹ گیا، کہیں تیز بارش اور کہیں بوندا باندی ہوئی۔ بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت بھی کم ہو گیا۔ بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جسے واسا کی ٹیمیں نکالتی دکھائی دیں۔ سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 48 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ چوک ناخدا میں 45، تاج پورہ اور گلشن راوی میں 41 ملی میٹر بارش ہوئی۔ شاد باغ، سرکولر روڈز میں دیگر کئی مقامات پر بارش کا پانی موجود ہے۔ واسا حکام کا کہنا ہے کہ پانی بہت جلد نکال دیا جائے گا۔ کیمرامین خواجہ عامر، محمد صفدر، خالد خان اور رپورٹر ام فروا کے ساتھ احمد فراز، جیو نیوز، لاہور۔ لندن میں شیخ رشید احمد پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بل ڈار پہ بھی جس کی آواز سنی جاتی ہے، اور میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں۔ میں عمران خان کی گورنمنٹ میں ہوں، اس لیے میں نے نہ آ کے بہتر کیا، وہاں ایک وزیر موجود، لیکن حکومتی وزیر جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جب بڑا کھل کے اپنا موقف پیش کیا حکومت کی طرف سے، وہاں پہ کوئی خبر نہیں ہوئی، کوئی خبر نہیں بنی کسی بھی طرح سے۔ عوامی نمائندے ہیں، لیکن عوامی جب مسائل کی بات ہوتی ہے تو اس وقت آپ بھائی آپ پریس ہیں، آپ پریس ہیں، کس پریس ہیں بھائی؟ میں نے آپ سے کہہ دیا بالکل جھوٹ بولنے پہ میں نے کہہ دیا کہ میں یہ لائن نہیں کھول سکتا، وہ ٹھیک بات ہے۔ میں اپنے آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، نہ سوال کرنا آپ کا حق ہے، جواب دینا میرا حق ہے۔ آپ پریس ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ سر کہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ریلوے میں، ایک منٹ یاد اہم سوال ہے، جو کانٹے والا نا اور جو پوائنٹس مین ہے اس کی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ پوائنٹس مین جو ہے اس کو رکھا ہی 3 میں اسکیل میں یا 4 اسکیل میں یا 5 میں ہے، اور اگر پڑھا لکھا وہ ہوگا پوائنٹس مین تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ کی روک سکتے ہیں اس کو۔ دیکھیں ہمارے 74 ایکسیڈنٹ ہیں، 3 میجر ایکسیڈنٹ ہیں، ایک میں 25 لوگ شہید ہوئے، ایک میں 2 ریلوے والے، ایک میں 1۔ باقی موٹر سائیکل والا ٹرین دیکھ رہا ہے سامنے سے، پھاٹک کے 3000 پھاٹک ہیں، 1800 بغیر مین کے پھاٹک ہیں، وہ دیکھ بھی رہا ٹرین آ رہی ہے، پھر بھی وہ موٹر سائیکل بیچ میں لاتا، بیچ میں وہ پھنس جاتا۔ نہیں سر، جو میں کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں کانٹے والا اور سگنل کا ہمارا پرابلم ہے۔ ML1 انشاءاللہ عمران خان کے دور میں دستخط ہوں گے۔ بعض بیوروکریٹس کام نہیں کر رہے، وہ تحفظات بعض ہیں ان کے، وہ نیب کے بعض قوانین میں بیوروکریٹس کے لیے ترمیم آ جائے گی،
ML1 1800 کلومیٹر جو ہے 160 کی منیمم سپیڈ سے لاہور سے کراچی تک جو ہے وہ 8 گھنٹے اور پنڈی سے 10 گھنٹے کا یہ ٹریفک نظام ہوگا. انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ جب میں لندن آؤں گا تو عمران خان کی حکومت میں مجھے یقین ہے کہ ML1 سائن ہو جائے گا. جہاں سے جو پٹڑی اکھڑے گی اس کو ہم برانچ لائنوں پہ لے جائیں. برطانیہ کے اندر شیخ صاحب آپ کا کوئی اپنے دور میں کوئی تیز رفتار ٹرین کا منصوبہ کوئی چائنا کے ساتھ، کیونکہ پوری دنیا میں تیز رفتار ٹرینیں چل رہی ہیں اور پاکستان ایک واحد ہے جو لاہور سے کراچی اسلام آباد تک صرف ایک ہی وہ ہے پٹڑی. 1860 کا ٹریک پڑا ہوا ہے بھائی. اب میرے کپڑے گندے جو ہے ٹی وی پہ نہ دھلائیں. 1860 میں کوٹری کراچی میں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم پٹڑی کو ٹھیک کریں. ایک ہی حل ہے ML1 اور میری زندگی کے 2 ہی اب پروجیکٹ ہیں. ایک ML1 ہے اور دوسرا نالا لئی ہے. تیسرا عمران خان نے مجھے ہاسپٹل شروع کر دیا. یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن میں جب جاؤں گا تو آ چکا ہوگا. سو پنڈی پاکستان میں واحد شہر ہوگا جس کی 2 یونیورسٹیاں ہو چکی ہوں گی اور تیسرے کے لیے ہم جائیں گے. سو میری زندگی کے 2 ہی مشن ہیں اب ML1 اور نالا لئی، دونوں عمران خان کے دور میں مکمل ہونا. شیخ صاحب آج آپ نے افتتاح کیا، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بھارتی لوبی ہے اور بھارتی لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ سر میں کسی لابی کو نہیں جانتا. پاکستان کا نام تھا، پاکستان ایکسپو تھا. انہوں نے کہا کسی ناچ گانے میں کسی مسئلے میں نہ میں شامل ہوں نہ میں شامل ہوں گا. مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. کوئی ناراض ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. میں اگر آپ کو میری سوچوں پہ یقین ہے تو آپ یقین رکھیں کہ میں اپنا پیغام اپنی زندگی کا لندن میں دے کے جا رہا ہوں کہ میری سیاست شروع اب ہوئی ہے. وفاقی وزیر شیخ رشید لندن میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.